زندہ باد، احمدیت 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 زندہ باد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ السجدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم۔ ان اللہ عالم، میں اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ کامل کتاب کا اتارا جانا، اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ہے۔ ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے افترا کر لیا ہے؟ بلکہ وہ تو تیرے رب کی طرف سے حق ہے، تاکہ تو ایک ایسی قوم کو ڈرائے جن کی طرف تجھ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، ہو سکتا ہے کہ وہ ہدایت پائیں۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع افلا تتذکرون۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے 6 زمانوں میں پیدا کیا، پھر اس نے عرش پر قرار پکڑا، اسے چھوڑ کر نہ تمہارا کوئی دوست ہے نہ کوئی سفارشی، بس کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ریڈیو احمدیہ پہ اطاع القدوس طاہر تمام سامعین کو خوش آمدید کہتا ہے۔
ریڈیو احمدیہ آپ ہر اتوار کی شام 7:70 AM پر 4 سے 5 بجے کے درمیان اور AM 530 پر رات 10 سے 12 بجے کے درمیان سن سکتے ہیں۔ سامعین کرام، ریڈیو احمدیہ کا مقصد ایک خوشگوار اور دوستانہ ماحول میں احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی تعلیمات، قرآن کریم اور نبی کریم آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں اپنے سامعین کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ پروگرام کے دستور کے مطابق جماعت احمدیہ کے کوئی نمائندہ آپ کے سامنے کسی خاص موضوع پر ابتدائی کلمات پیش کرتے ہیں اور پھر آپ سامعین ان کلمات کے بارے میں بالخصوص اور اسلام احمدیت یا عالم اسلام کے بارے میں بالعموم پروگرام میں فون کر کے اپنے سوالات پیش کر سکتے ہیں اور ہمارے معزز مہمان ان سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ پروگرام میں سوالات کے لیے یا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آپ ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں 416-410-6522 416-410-6522 اور اگر آپ بذریعہ ای میل اپنے سوالات ہمیں بھیجنا چاہیں تو اس کے لیے ہمارا پتہ ہے QA یعنی کوسچن آنسرز @voiceofislam.ca۔ اگر آپ ہمارا یہ پروگرام انٹرنیٹ پہ سننا چاہیں تو اس کے لیے ہمارا پتہ ہے www.voiceofislam.ca۔ سامعین کرام، بعض تکنیکی وجوہات کی بنا پر آج کا ہمارا یہ پروگرام تقریباً 4:45 تک جاری رہے گا اور آپ کی طرف سے تمام سوالات 4:40 تک اگر ہمیں موصول ہو جائیں تو یہ ہمارے لیے بہت بہتر ہوگا تاکہ ہم ان کے جوابات دے سکیں۔ پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جماعت احمدیہ کے معروف محقق اور اسکالر جناب انصر رضا صاحب موجود ہیں۔ خاکسار آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرا آپ کو بھی اور تمام سننے والوں کو بھی بہت بہت شکریہ انصر صاحب۔ آج آپ کس موضوع پہ پروگرام پیش کرنا چاہیں گے؟ موضوع تو ہمیشہ میرا ایک ہی ہوتا ہے، یعنی صداقت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ جی، جو آج میں ایک خصوصی بات شروع میں بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو بانی جماعت احمدیہ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام جو امام مہدی اور مسیح موعود بن کر آئے تھے، انہوں نے بہت سی باتیں پیش فرمائیں اور اس وقت کے جو علماء تھے، جو دانشور تھے، انہوں نے ان باتوں کا انکار کیا اور انہی باتوں کو ان کے تکفیر کے لیے استعمال کیا جی، اور یہ کہا کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل غلط ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ لوگوں کو وہ بات ماننی پڑی۔ وہ کہتے ہیں کہ آئی لرن دا ہارڈ وے، جی، کہ میں ایک بات سمجھتا ہوں لیکن اچھی طرح اس کے بعد مار کھانے کے بعد اور سختیوں اور مشکلات سے گزرنے کے بعد وہ مجھے یاد آ رہا ہے غالباً عبدالحلیم شرر صاحب کا ایک ناول ہے توبۃ النصوح۔ جی، اس میں ایک شخص ایک خواب دیکھتا ہے کہ گویا وہ قیامت کا دن ہے اور وہ میدان حشر میں ہے اور اس نے جو بھی اپنے گناہ وغیرہ کیے تھے اس کو نظر آئے، تو وہ جب اٹھا تو اس نے توبہ کی اپنے تمام باتوں سے۔ پہلے وہ نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، روزے بھی نہیں رکھتا تھا، گھر میں بھی یہی حال تھا۔ تو اس کے 2 جوان لڑکے تھے، جی، ڈپٹی نذیر احمد صاحب کا، جی جزاک اللہ۔ تو انہوں نے میری تصحیح کر دی قدوس صاحب نے کہ ڈپٹی نذیر احمد صاحب کا ناول ہے۔ تو اس میں جو بڑا لڑکا تھا وہ چونکہ اس کی ایک ڈھنگ پہ تربیت ہو چکی تھی، جی، وہ اپنی عادتوں میں پکا ہو چکا تھا، اس لیے اس نے باپ کی بات نہیں مانی، اور چھوٹا جو تھا اس نے بات مان لی۔ تو بڑے نے باپ سے اختلاف کیا، گھر سے نکل گیا، ماریں کھائیں ادھر ادھر، یہ وہ سارا۔ تو آخر میں جب دونوں بھائی ملتے ہیں تو وہ بڑا اس کو کہتا ہے کہ یعنی اپنی تمام جسٹیفیکیشن کر رہا ہے وہ کہ تم جو ہو نا وہ مقلد ہو اور میں مجتہد ہوں، یعنی میں سمجھ گیا ہوں کہ جو میرے باپ نے کہا تھا وہ بالکل درست تھا، لیکن میں نے سب کچھ ایکسپیرینس کر کے حاصل کیا ہے اور اب میں جانتا ہوں کہ یہ سچ ہے۔ وہ صرف جسٹیفائی کر رہا ہے اپنے آپ کو، ورنہ اگر وہ باپ کی بات اس وقت مان لیتا تو وہ تمام مشکلات جن سے وہ گزرا تھا اس کو نہیں گزرنا پڑتا۔ تو بدقسمتی سے ہمارے غیر احمدی مسلمان علماء کا اور پھر ان کی انتی تقلید کرنے والے ہمارے جو عوام ہیں ان کا بھی یہی حال ہے کہ انہوں نے ان تمام باتوں کو اس وقت یہ کہا کہ مرزا صاحب غلط کہہ رہے ہیں، لیکن آج ایک ایک کر کے ان تمام باتوں کو وہ خود مانتے جا رہے ہیں۔ جی، ایک بات جس کا میں ابھی ذکر کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے
کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک شعر میں یہ فرمایا، فارسی کا شعر ہے. حضور فرماتے ہیں کہ چو دور خسروی آغاز کردند، مسلمان را مسلمان باز کردند، کہ میں ایک دور خسروی کا یعنی مسلمانوں کے لیے ایک اعلی دور کا آغاز کرنے کے لیے آیا ہوں، اور میں اس لیے آیا ہوں تاکہ مسلمان کو مسلمان کر دوں. جی. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ کیا بات ہو گئی آپ کی کہ ہم تو مسلمان نہیں ہیں اس وقت، تو آپ ہمیں اور کیا مسلمان کریں گے، ہم تو پہلے ہی مسلمان ہیں. حالانکہ مسلمان کی جو تعریف اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایمان رکھے اور پھر اعمال صالحہ کرے، اور اس کا ایمان بھی جو ہے وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہو، نہ کہ علماء کے کہے کے مطابق. اب اس سے بڑھتے بڑھتے صورتحال یہاں تک پہنچی کہ میرے پاس بہت سے ایسے حوالے ہیں جس میں اس بات کو مانا گیا ہے، اعتراف کیا گیا ہے کہ آج کے مسلمان وہ مسلمان نہیں ہیں جو قرون اولیٰ کے مسلمان تھے. جی. اور آج کے مسلمان ایمان اور اعمال کے لحاظ سے وہ مسلمان نہیں ہیں جو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بنانا چاہتے ہیں. ابھی میرا خیال ہے شاید آج ختم ہو گیا ہوگا. جی. وہ رائے میں تبلیغی اجتماع ہو رہا ہے. جی. اور کہتے ہیں کہ حج کے بعد سب سے بڑا اجتماع وہ ہوتا ہے. تو جو لوگ ہمارے جلسے پہ اعتراض کرتے ہیں وہ اس پہ اعتراض نہیں کرتے. بہرحال یہ خیر ایک الگ بات ہے. تو 25 نومبر کو جو خبر شائع ہوئی تھی روزنامہ ایکسپریس کے اندر 25 نومبر سن 2011 کو، اس میں جو اس کی ہیڈنگ شائع ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ غیر مسلموں کو مسلمان بنانے سے زیادہ اہم کام مسلمانوں کو مسلمان بنانا ہے. جی. علامہ وہاب. اور اس میں وہ لکھتے ہیں آگے وہ انہوں نے لکھا ہے کہ رائیونڈ INP حاجی عبد الوہاب اور مولانا زبیر الحسن نے قوم سے کہا ہے کہ وہ گمراہی کے راستے کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستوں پر چلے. صحیح تبلیغ امر بالمعروف و نہی عن المنکر اسلام کی ریڑھ کی ہڈی ہے. یہی اسلام کی بنیاد، قوت، اس کی وسعت اور کامیابی کی ضامن ہے. آج سب زمانوں سے بڑھ کر اس دعوت تبلیغ کی اشد ضرورت ہے. غیر مسلموں کو مسلمان بنانے سے زیادہ اہم کام مسلمانوں کو مسلمان بنانا ہے. آج کے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر قرآن پاک بھی کہہ رہا ہے کہ اے مسلمانوں مسلمان بنو. میں ایک دفعہ پھر پڑھتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ غیر مسلموں کو مسلمان بنانے سے زیادہ اہم کام مسلمانوں کو مسلمان بنانا ہے. آج کے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر قرآن پاک بھی کہہ رہا ہے کہ اے مسلمانوں مسلمان بنو. اب اس میں انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ آج کا جو مسلمان ہے وہ مسلمان نہیں ہے. جی. اور ہمیں مسلمان بنانے کی ضرورت ہے، اور غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کرنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو مسلمان بنائیں. وہ پھر مجھے فارسی کا شعر یاد آ گیا کہ وہ شاعر کہتا ہے کہ وہ یہ محاورہ ہے کہ تو درون در سے کر دی کہ برون خونے آئی، کہ تم نے گھر کے اندر کیا کر لیا ہے جو گھر سے باہر آ گئے ہو. یعنی انسان کو چاہیے کہ پہلے اپنے گھر کو درست کرے اور اپنے گھر میں جتنی بھی خرابیاں ہیں ان کو ٹھیک کرے. جی. اس کے بعد پھر وہ باہر نکل کر اپنی دعوت و تبلیغ کا اعلان کر سکتا ہے. فرض کریں کہ گھر والے نہیں مانتے تو وہ الگ بات ہے، لیکن اول تو اس کو اپنی ذات سے اور اپنے گھر سے شروع کرنا چاہیے. جیسے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی بیوی کو دعوت دی، وہ ایمان لائیں. پھر حضرت ابو بکر ایمان لائے، پھر حضرت علی ایمان لائے، پھر زید ابن حارثہ جو آپ کے غلام تھے وہ ایمان لائے. تو گھر میں سے بات شروع ہوئی. جی. اور جو انتہائی کلوز سرکل تھا آپ کا اس میں لوگ ایمان لے کر آئے. لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے. اور لوگوں کو نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر، کہ تم معروف کی یعنی نیکی کی تلقین کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. اگر ہم نیکی کی تلقین کریں گے اور برائی سے روکیں گے نہیں تو پھر ہم خیر امت بننے کے اہل نہیں ہیں. اور اگر خیر امت نہیں بنیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ مسلمان ہی ہیں جو خیر امت ہیں. جی. تو یہ ابتدا میں اپنے
سامعین کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا تھا. ایک تو ہمارے پاس ٹائم کم ہے اور ہم نے مقررہ وقت سے 15 منٹ پہلے ختم کرنا ہے, اس لیے میں لمبا نہیں کرنا چاہتا. ہمارے سامعین فون کر لیں تو پھر انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر مزید بات کریں گے. اگر کوئی فون نہ آیا تو پھر ایک دو اور حوالے میں آپ کی خدمت پیش کروں گا. بہت بہت شکریہ انصر صاحب. سامعین کرام, آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ AM 770 پہ سماعت فرما رہے ہیں. آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام 4 بجے سے لے کے 4:45 بجے تک اور ہر اتوار کی رات 5:30 AM پر 10 سے 12 بجے کے درمیان پیش کیا جاتا ہے. آج پروگرام میں ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب موجود ہیں. اب آپ ہمیں ہمارے فون نمبر 416-410-6522 پہ کال کر کے اپنے سوالات پیش کر سکتے ہیں. ہماری تمام ٹیلی فون لائنز اوپن ہیں اور اگر آپ ہمیں ای میل بھیجنا چاہیں تو اس کے لیے ہمارا پتہ ہے QA یعنی کوسچن آنسرز @voiceofislam.ca. پروگرام کا جو موضوع ہے وہ آج ایک مرتبہ پھر صداقت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہے اور جناب انصر رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی انصر صاحب, اگر آپ بات کو آگے بڑھانا چاہیں. جی, ایک اور حوالہ ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ حوالے تو بہت سے ہیں, میں مختصر جو حوالے ہیں نا وہ آپ کی خدمت میں رکھوں گا. جی, ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا ایک بیان اس وقت میرے سامنے ہے جو 3 جون سن 2010 کا ہے. جی, اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ رب کی ذات سے ہمارا تعلق کٹ گیا ہے. جی انصر صاحب, ہمیں پہلی ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے ابھی. افتخار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پہلے ہم ان کا سوال لے لیں. افتخار صاحب السلام علیکم. جی محترم انصر صاحب سے مجھے سوال یہ ہے کہ جو حاجی وہاب صاحب کا وہ بیان کوٹ کیا ہے, یہ حاجی وہاب صاحب نے آج بات کی ہے لیکن جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہی بات سارے علماء کہتے ہیں. تو یہ مطلب تھوڑی ہے کہ مرزا صاحب کی تائید کر دیا کہ صاحب جو فرمایا وہ تو صحیح ہے. جی, اس کو اضافہ فرمائیں. جی بہت بہت شکریہ افتخار صاحب. جی انصر صاحب, یہ تو بالکل بلا ثبوت بات ہے جو انہوں نے کہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے علماء کہتے آئے ہیں. اول تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ فرمایا ہے کہ خیر القرون قرنی, جی, کہ میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے, اور ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, پھر اس کے بعد کی صدی اور پھر اس کے بعد کی صدی. اور تمام لوگوں کا یہ متفقہ عقیدہ ہے, علماء کا بھی اور سب کا, کہ جو پہلی 3 صدیاں ہیں اسلام کی وہ بہترین دور ہے. تو اگر اس بہترین دور میں بھی مسلمان نہیں تھے تو پھر کب مسلمان تھے, یہ پھر افتخار صاحب جانتے ہیں یا اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کون سا دور ایسا تھا جس میں مسلمان تھے یا نہیں تھے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے جو 3 صدیاں تھیں اس میں بہترین مسلمان تھے, اور اس کے بعد گریجولی جو ڈکلائن ہوا ہے, جو زوال آیا ہے, وہ آہستہ آہستہ زوال آیا ہے. اور اس وقت آ کر لوگوں نے اس بات کا اعتراف کرنا شروع کیا کہ اب ہم مسلمان نہیں رہے. ورنہ ایک دن میں کوئی بات نہیں ہوتی, ہر برائی یا ہر اچھائی جو ہے وہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتی ہے, آہستہ آہستہ اپنے منطقی انجام تک پہنچتی ہے. اس لیے جو آپ نے کہا جی کہ وہ پہلے بھی کہتے تھے اور آج بھی کہتے ہیں, پہلے بالکل نہیں کہتے تھے, بلکہ مسلمان جو اولین صدیوں کے تھے وہ خود اسلام کا ایک عملی نمونہ تھے. جی, اور ان کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے تھے. وہ جو اولیاء اللہ بکثرت پائے جاتے تھے, جو صحیح طور پر جو صوفی تھے, صحیح طور پر جو خدا کے برگزیدہ لوگ تھے, وہ لوگوں کے سامنے جاتے تھے تو لوگ مسلمان ہوتے تھے. جی, لیکن آج یہ صورتحال ہے کہ آپ کو کوئی ولی نظر نہیں آتا, آپ کو کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آتا جو اسلام کا عملی نمونہ ہو اور لوگ اس کو دیکھ کر مسلمان ہوں. جماعت احمدیہ سے باہر کی بات کر رہا ہوں میں. جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب. افتخار صاحب, امید ہے آپ کو اس سوال کی وضاحت مل گئی ہوگی. پروگرام میں شمولیت پہ خاکسار آپ کا مشکور ہے. امید ہے آپ آئندہ بھی پروگرام میں شامل ہوتے رہیں گے. اشفاق بٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمارے پاس کچھ ای میلز بھی موصول ہوئی ہیں, ان کی طرف بعد میں آئیں گے. پہلے اشفاق صاحب کی کال کی طرف بڑھتے ہیں. اشفاق صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر. جی محترم انصر صاحب سے ایک تو پرانے معاملے میں تھوڑی سی کلیریفیکیشن تھی. جی, میرے ایک دوست مسلسل کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ستمبر کے ایک ریڈیو پروگرام میں حضرت بابا گرو نانک صاحب کو نبی کے لفظ سے بلایا ہے. جی, ایک تو یہ ذرا وضاحت کر دیں, اور دوسرا ایک اور چیز میرے لیے کلیئر نہیں ہو رہی کہ برہائن آمدیہ جو ہے جی, یہ صرف ایک کتاب کا نام ہے یا اس سے مختلف بھی اس کے کچھ وضاحتیں ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ اشفاق صاحب. انصر صاحب 2 سوال. بابا گرو نانک کو ستمبر کے کسی پروگرام میں نبی قرار دیا گیا ہے؟ میں نے تو کبھی نہیں کہا. جی, اور ہم یہ بار بار کہہ چکے ہیں, اور میرا نہیں خیال کہ ہمارے پروگرام میں آنے والے کسی بھی معزز مہمان نے کبھی یہ کہا ہو کہ ہم بابا گرو نانک صاحب کو خدا کا نبی مانتے ہیں یا وہ نبی تھے. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک مسلمان تھے
اور اللہ تعالیٰ کے ولی تھے جی اور ایک بہت عظیم الشان درجے پر فائز تھے، لیکن نبی نہیں تھے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لیسا بینی و بینہ نبی، میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں، جی یعنی مسیح موعود علیہ السلام کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے. جی یا حضور نبی تھے یا پھر مسیح موعود علیہ السلام جو آئیں گے وہ نبی ہوں گے، جی اس لیے درمیان میں کوئی نبی نہیں ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی نبی نہیں تھا. جی ایک دو لوگوں نے کچھ نام بتائے ہیں، 3 نام بتائے ہیں، جس میں سے ایک خالد بن سنان کا نام لیا جاتا ہے، لیکن علماء نے اس کی بھی کچھ توجیحات کی ہیں، لیکن وہ پکی خبر نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی نہیں تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور بعد میں مسیح موعود علیہ السلام تک کوئی نبی نہیں ہے. اس لیے یہ تو پکی بات ہے، میں نے کبھی نہیں کہا اور مجھے نہیں لگتا کہ کسی اور ساتھی نے کبھی کہا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ براہین احمدیہ جو ہے جی وہ ایک کتاب ہے جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میں 5 حصوں میں لکھوں گا. جی چونکہ اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اسلام کی حقانیت کے دلائل اس میں پیش کیے جائیں، قرآن کریم کی صداقت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت ہے اس کو بیان کیا جائے. جی تو اس کے بعد چونکہ حضور معمور ہو گئے تو حضور نے وہ جو براہین احمدیہ تھی اس کی بجائے اور کتابیں لکھنی شروع کر دیں، لیکن پھر بعد میں آ کر اس کا حصہ پنجم بھی لکھا. اس لیے یہ ایک ایسی کتاب ہے جو 5 حصوں میں منقسم ہے، اور باقی کی جو کتابیں جو حضور نے لکھی ہیں وہ گویا اسی کا تسلسل ہیں. ایک سرمہ چشم عاریہ ہو یا حقیقت الوحی ہو یا کشتی نوح ہو، جتنی بھی حضور کی کتابیں ہیں وہ ساری اسی پھر موضوع کو لے کر آگے چلتی ہیں، یعنی اسلام کی صداقت کو اور قرآن کریم کی حقانیت کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو. اور پھر چونکہ حضور معمور ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ مسیح جو آنے والا تھا وہ فوت ہو گیا اور اب اس کے رنگ میں آپ آئے ہیں، تو پھر اس کی صداقت بھی حضور نے پھر بیان کرنی شروع کر دی، اپنے دعوے کی صداقت جو تھی. جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب. اشفاق صاحب، امید ہے آپ کو اپنے دونوں سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے. انصر صاحب، جیک چیپلی صاحب کی یہ ای میل ہمیں موصول ہوئی ہے اور وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ کوئی ہیں ٹیلی فون لائن پہ؟ افتخار صاحب ایک دفعہ پھر ٹیلی فون لائن پہ ہیں، اس کے بعد ہم ای میل کی طرف بڑھیں گے. افتخار صاحب السلام علیکم. جی جناب، محترم منصر صاحب نے جیسا فرمایا کہ پہلی 3 صدیاں تھوڑا سا بھی تاریخ سے ہم لوگ بھی واقف ہیں کہ وہ تو پہلی صدی ہجری میں ہی شروع ہو گئے تھے اختلافات. جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، اس کے بعد جب ہلاکو خار حملہ کے اس وقت مسلمانوں کی کیا حالت تھی، اس وقت یہ بات ہو رہے تھے کہ گھوڑا ہلا رہا ہے یا آپ اس وقت کفر کے پتے لگ رہے تھے. تو یہ تو ہر دور میں آتا رہا ہے کہ آج اس دور میں اسپیشل اس کی کیا بات ہوتی جو ابھی آپ ایئر دینا کہ آپ صاحب نے فرما دیا، اللہ اکبر، بڑی بات ہونی چاہیے، آج لوگ ان کی تائید کریں. یہ تو پہلے دن سے یہ بات ہو رہی تھی، پہلے دن سے عثمانیہ کے دور خلافت کے بعد اختلافات شروع ہو گئے تھے. اس کے بعد سے علماء فقہا یہی کہتے رہتے کہ مسلمان بنے. اس میں تو کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے. تاریخ سے وضاحت بتائیے. جی بہت بہت شکریہ افتخار صاحب. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ اسلام کو ایک ایسا مذہب ثابت کر رہے ہیں جس نے کبھی کسی بھی دور میں کسی شخص کو حقیقی طور پہ مسلمان کیا ہی نہیں. تو مجھے نہیں پتا کہ یہ خود مسلمان ہیں یا نہیں. اگر مسلمان ہیں تو بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں، اور اگر مسلمان نہیں ہے تو بھی یہ ایک غلط فہمی ہے جو میں دور کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی جو تعریف کی ہے، فرمایا کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت ہیں اور آپس میں بڑے نرم دل ہیں. اور پھر ان کی مثال یہ بیان فرمائی کہ آپ کی اور آپ کے صحابہ کی مثال جو انجیل اور تورات میں بیان ہوئی ہے وہ ایک ایسی کومپل کی طرح ہے جو زمین سے نکلتی ہے، پھر وہ پودا بنتی ہے، پھر وہ ایک اپنے ڈنٹل پہ کھڑی ہو جاتی ہے، مضبوط تنے کے ذریعے قائم ہو کر پھر بہت بڑا درخت بن جاتی ہے. جی تو اللہ تعالیٰ نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے صحابہ کی یہ تعریف بیان کی ہے. جی اور آپ نے یہ فرمایا کہ صحابی کا نجوم بہم اقتدائہم، کہ میرے صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں، اس میں سے جس کی بھی اقتداء کرو گے، جس کی بھی پیروی کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے. جی اس لیے اگر آپ یہ کہیں کہ جی کوئی بھی مسلمان نہیں تھا تو یہ بہت بڑا ظلم ہے اور ناانصافی ہے اور ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جو آپ کو اسلام کے متعلق ہے. اب باقی رہ گئی بات اختلاف کی. اختلاف ہونا اور کسی کا یہ کہنا کہ وہ مسلمان نہیں ہے، یہ بالکل 2 الگ باتیں ہیں. جی اگر جنگ جمل ہوئی ہے یا جنگ صفین ہوئی ہے اس میں کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہ کافر ہیں. ہاں ایک چھوٹا سا گروہ تھا جس کو خارجی کہتے تھے، اور انہوں نے
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دونوں کو انہوں نے کہا کہ دونوں کافر ہیں، لیکن وہ انتہائی چھوٹا سا گروہ تھا اور اس کی بھی بعد میں بےخونی کر دی گئی، اور اس کے بعد خارجیوں کا وجود یکسر ختم ہو گیا. یعنی بہت مختصر سا گروہ تھا، لیکن امت مسلمہ کا جو بہت بڑا حصہ تھا 99%، اس میں سے کبھی کسی نے دوسرے کو یہ نہیں کہا کہ تم کافر ہو. جو جنگ جمل میں اور جنگ صفین میں جو لڑائیاں ہوئی ہیں مسلمانوں کی، وہ غلط فہمیوں کی وجہ سے ہوئیں یا کسی اور وجہ سے ہوئیں، لیکن ان میں سے فریقین نے کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ جس سے میں لڑ رہا ہوں وہ مسلمان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا ہے کہ جب مسلمانوں میں سے دو گروہ لڑ پڑے آپس میں، اور یہ بات غور کرنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ مسلمانوں میں سے دو گروہ لڑ پڑے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دو گروہ لڑیں گے، لڑ سکتے ہیں، لیکن دونوں مسلمان ہیں. جی. اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا لوگوں نے کہ یہ جو آپ سے لڑ رہے ہیں یہ کافر ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، غلطی پر ہیں لیکن ہمارے مسلمان بھائی ہیں. خود انہوں نے کسی کو کافر نہیں کہا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس وقت کوئی ایک بھی نہیں تھا، خارجیوں کا ایک چھوٹا سا گروہ تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ لوگ دشمن تھے اور وہ ان کے خلاف باتیں کرتے تھے، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہ نعوذ باللہ وہ کافر ہیں، یا انہوں نے کسی کو دوسرے کو کہا ہو کہ وہ کافر ہیں. اس لیے یہ جو بیماریاں ہیں یہ بعد کے دور کی پیداوار ہیں. جو پہلی 3 صدیاں ہیں اس میں مسلمان شیعہ بھی اور سنی بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر مذہب کو مدون کرتے رہے ہیں، اس کی تدوین کرتے رہے ہیں. امام بخاری جنہوں نے اپنی صحیح بخاری مرتب کی ہے، جی، اور وہ قرآن کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب مانی جاتی ہے. آپ کو پتا ہے اس کے بہت سے راوی ایسے ہیں جو شیعہ ہیں، جی. اور پہلی 2 صدیوں میں خاص طور کے اوپر روایت لیتے وقت یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ یہ شیعہ ہے یا سنی ہے. بغیر کسی تمیز کے جو بندہ آپ کو سچا لگتا ہے، جس کے متعلق آپ کو پتا ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، اب چاہے وہ شیعہ ہو یا سنی ہو، اس کی روایت لی جاتی تھی. اور بہت سے شیعہ راوی بخاری اور مسلم کی جو اسناد ہیں اس میں وہ شامل ہیں. جی. اس لیے اگر آپ مسلمان نہیں سمجھتے تو آپ کسی سے روایت لے کر سکتے ہیں. درست. اس لیے بالکل غلط بات ہے. اور چونکہ آپ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ مرزا صاحب کو غلط ثابت کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ جی اس میں کون سی ایسی بات ہو گئی، تو میں صرف آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے آ کر یہ کہا کہ میں مسلمان کو مسلمان بنانے آیا ہوں. اور اگر اس وقت آپ کے عقیدے کے مطابق اگر اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو مسلمان نہیں بنایا اور جن کو بنایا تھا وہ بھی ان کے فوت ہوتے بعد فوراً انہوں نے کفر کے فتوے لگانے شروع کر دیے، تو پھر مسلمانی دنیا میں کہیں رہ نہیں سکتی. درست. وہ پھر مجھے وہ فارسی کا شعر یاد آ گیا کہ وہ کیا ہے کہ اگر کعبے سے کفر ہے تو پھر مسلمانی کہاں رہ گئی باقی، وہ ایک دم ذہن سے نکل گیا وہ. تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام قائم ہوا، پیدا ہوا، اور آپ کی وفات کے ساتھ ہی دم توڑ گیا، جی، اور آپ کے صحابہ جو تھے انہوں نے ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگانے شروع کر دیے اور اختلاف ہونے شروع ہو گئے، تو اس سے بڑا ظلم اور اس سے بڑی ناانصافی اسلام کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتی کبھی. جی، بہت بہت شکریہ انصر صاحب. ارشد ملک صاحب کی ای میل موصول ہوئی ہے، وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ علامہ اقبال کے کلام میں کئی جگہوں پر مسلمانوں کو یہود و نصارہ سے تشبیہ دی گئی ہے اور ان کی بعض خامیاں بیان کی گئی ہیں. اسی طرح مرزا صاحب نے بھی مسلمانوں کی خامیاں بیان کی ہیں. ان دونوں نے ان مسائل کا حل کیا بیان کیا ہے؟ دیکھیں جی، جہاں تک علامہ اقبال کا تعلق ہے، علامہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن. جی، کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم مسلمان بن کر زندہ رہو تو یہ قرآن کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ان سے پہلے یہی کہہ چکے ہیں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ مسلمان بنیں تو پھر آپ کو اللہ کے کلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹنا پڑے گا. اور یہی میں بار بار اپنے پروگراموں میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے مسلمان عوام جو ہیں غیر احمدی، وہ علماء کی آنکھیں بند کر کے تقلید کرتے ہیں. جی، تو وہ آنکھیں بند کر کے تقلید کرنے سے وہ کبھی بھی حقیقی اسلام کو نہیں پا سکتے، اس لیے کہ جن کی وہ تقلید کر رہے ہیں وہ خود راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، ان کو خود نہیں پتا. وہ ہے نا کہ مجد آباد ہے مرگ، عیسیٰ آپ بھی بیمار ہے. تو جو مسیحا ہے وہ خود بیمار ہے، تو اس نے کسی کی مسیحائی کیا کرنی ہے؟ اس لیے علماء جو ہیں وہ چونکہ خود بگڑ چکے ہیں، اس لیے ان کی پیروی کرنے میں سراسر دھوکہ اور نقصان ہے.
اصل جو بات ہے وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف واپس آنا، اور جماعت احمدیہ اس مشن کو لے کر آگے بڑھی ہے۔ جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب۔ سامعین کرام، آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ AM 770 پہ سماعت فرما رہے ہیں۔ آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام 4 بجے سے لے کے تقریباً 4:45 تک پیش کیا جاتا ہے، اور آپ یہی پروگرام رات 10 سے 12 بجے کے درمیان 5:30 AM پر بھی سماعت فرما سکتے ہیں۔ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آپ ہمارا فون نمبر ایک مرتبہ پھر نوٹ فرما لیں، 416-410-6522۔ اب ہمارے پاس تقریباً 10 منٹ بچے ہیں۔ جناب انصر رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور صداقت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ انصر صاحب، جیک چیپلی صاحب کی ای میل موصول ہوئی ہے، اس کا اردو ترجمہ کچھ ایسا ہے کہ اگر اسلام امن کا مذہب ہے تو آپ 9/11 جیسے واقعے کی کیا وضاحت پیش کریں گے؟ دیکھیں جی، 9/11 ہو یا کچھ اور ہو، اصل میں بات دیکھنے والی یہ ہے کہ کیا اسلام نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم بے گناہ لوگوں کو ماریں، ہم سوئسائڈ بامبنگ کریں، اور ہم اسلام کے نام کے اوپر ٹیررزم کریں؟ جی، اگر تو اسلام میں کوئی ایسی بات ملتی ہے تو پھر آپ کی بات درست ہے کہ اسلام جو ہے وہ امن کا مذہب نہیں ہے۔ لیکن اگر اسلام میں ایسی بات نہیں ہے اور لوگ خود اپنے پاس سے ایسی بات کر رہے ہیں تو پھر لوگوں کا قصور ہے، اسلام کا کوئی قصور نہیں اس کے اندر۔ جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب۔ افتخار صاحب ایک مرتبہ پھر غالباً ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں۔ افتخار صاحب السلام علیکم۔ جی جناب، محترم رضا صاحب زیادہ تفصیلات میں پڑ گئے، انہوں نے شاید میری بات سمجھی نہیں، یا میں کم علم آدمی ان کو صحیح سمجھا نہیں سکا۔ کہنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ یہ جو بات یہ کر رہے ہیں مسلمان کو مسلمان بنانا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے کو دار اسلام سے خارج ہو گیا دوبارہ ان کو کلمہ پڑھانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات سے واپس لے کے آنا۔ تو اگر ایسی بات ہوتی تو جو مرزا صاحب نے فرمایا ہے، آج سارے جو مرزائی ہیں وہ سارے ان کے نقشے قدم پہ چل رہے ہوتے۔ آج کیا مرزائی میں برے لوگ نہیں ہے کیا؟ لیکن اگر آپ حاجی عبدالوہاب صاحب کا ریفرنس کوٹ کریں تو آپ یہ دیکھیں تبلیغی جماعت سے آپ کو 99% لوگ جو ہیں وہ بالکل صحیح العقیدہ اور صحیح چلنے والے مسلمان آپ کو نظر آئیں گے۔ ان میں بہت ہی کم لوگ ایسے ہوں گے جو انتہائی برائی پڑے ہوں گے۔ اگر مرزا صاحب کے فالوور جس طرح بقول آپ کے مرزا صاحب نے کہا کہ جی مسلمانوں کو مسلمان بنانے ہیں، تو جو انہوں نے مسلمان بنائے ہیں ان میں وہ برائیاں نہ ہوتی۔ بہت بہت شکریہ افتخار صاحب۔ جی انصر صاحب۔ ہاں جی، بالکل اس بات پہ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو آپ نے یہ کہا ہے کہ وہ آئیڈیل مسلمان نہیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بنانا چاہتے تھے۔ یہ نہیں کہ وہ دار اسلام سے خارج ہو گئے، اس لیے ہم بھی ان کو مسلمان ہی کہہ رہے ہیں۔ آپ غور فرمائیں کہ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ مسلمان باز کر دیں، کہ میں مسلمان کو مسلمان بنانے آیا ہوں، یعنی وہ بندہ جو خود یہ کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، ہم اس کو کافر تو نہیں کہہ سکتے۔ جیسے ایک تعلیمی ادارے کے اندر ہر قسم کے طالب علم ہوتے ہیں، ان سب کی انرولمنٹ ہوتی ہے، وہاں پہ ان کا نام، ان کا رول نمبر روز پکارا جاتا ہے حاضری کے لیے، لیکن تمام کے تمام طالب علم ایک لیول کے نہیں ہوتے۔ جی، کچھ نالائق ہوتے ہیں، ڈفر ہوتے ہیں، کچھ میڈیوکر ہوتے ہیں، کچھ بہت اچھے ہوتے ہیں، کچھ جینیس ہوتے ہیں۔ اسی طرح جہاں تک اسلام کا تعلق ہے اس کے اندر بھی جو بھی کلمہ پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، لیکن کیا وہ شخص اس طرح کا مسلمان ہے جس طرح کا اللہ اور اس کا رسول ہمیں بنانا چاہتے ہیں؟ اس میں انسان جو ہے وہ ویری کرتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک، اور ایک انسان سے دوسرے انسان تک۔ اب بات یہ آگئی کہ صحیح اسلامی تعلیم، اب اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو ہے تعلیم اور عقیدہ، اور ایک ہے اعمال۔ جی، اب جہاں تک عقیدے کا تعلق ہے، جماعت احمدیہ 100% صحیح اسلامی عقیدے پر قائم ہے، اور ہمارے عقیدے کا کوئی جز بھی قرآن اور سنت کے خلاف نہیں ہے۔ اور جہاں تک غیر احمدیوں کا تعلق ہے، ان کے بے شمار عقائد ایسے ہیں جو قرآن اور سنت کے مخالف ہیں۔ جی، اس لیے میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ جو میں عقیدے بتا رہا ہوں کہ وہ آپ کے قرآن اور حدیث کے مخالف ہیں، آپ قرآن اور حدیث کے مطابق ثابت کر دیں، میں آپ کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا۔ یہ میری آپ سے چیلنج نہیں ہے، درخواست ہے۔ جی، اور یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جہاں تک عقائد کا تعلق ہے، عقائد میں تو کوئی بھی اس میں شک کی بات نہیں ہے کہ جماعت احمدیہ جو ہے وہ قرآن حدیث میں کسی بھی جزوی طور پر بھی اس کے خلاف ہو۔ جی، اس لیے ہم خدا کے فضل سے مکمل طور پر مسلمان ہیں، لیکن جو غیر احمدی مسلمان ہیں ان کے نہ صرف عقائد خراب ہو چکے ہیں بلکہ اعمال بھی اس درجہ خراب ہو چکے ہیں کہ وہ اب حقیقی طور پر اس لحاظ سے مسلمان کہلانے کے مستحق نہیں ہے، جیسے کہ عبدالوہاب صاحب نے کہا ہے۔ جہاں تک جماعت احمدیہ کے ارکان کا تعلق ہے، اسلام نے کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ جو بندہ مسلمان ہوتا ہے، جو صحیح عقیدے کو اوپر آتا ہے، وہ ساری زندگی بے شمار جو نیکی کے جو کام ہے وہ کرتا رہتا ہے۔ جی، انسان ہے، اس سے برائیاں بھی ہوتی ہیں، اس کے ساتھ بدیاں بھی سرزد ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے
قرآن کریم کے اندر یہ بتایا کہ اگر دو مسلمان لڑ پڑیں، اب ظاہر ہے لڑنا تو اچھی بات نہیں ہے، پھر یہ کہ چوری کی اور زنا کی اور شراب کی سزا مقرر کی ہے، اب وہ سزا کس کے اوپر لاگو ہوگی؟ مسلمان پہ لاگو ہوگی نا، وہ مسلمان جو صحیح اسلامی عقیدے پر قائم ہے، اس کے باوجود وہ چوری بھی کر لیتا ہے، اس کے باوجود وہ زنا بھی کر لیتا ہے، اس کے باوجود وہ شراب بھی پی لیتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ کے ارد گرد جو لوگ تھے، ایک تو وہ صحابہ تھے جو آپ کے بالکل قریب تھے جی، لیکن اس کے علاوہ جو لوگ تھے وہ مسلمان تھے، کلمہ پڑھتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان سے غلطیاں بھی ہوتی تھیں۔ احادیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک شخص حضور کے پاس آیا اور اس نے کہا جی کہ میں نے زنا کیا ہے، نماز پڑھنے لگے تھے، آپ نے کہا نماز پڑھ لو، تو نماز پڑھنے کے بعد پھر اس نے کہا جی حضور میں نے زنا کیا، مجھے سزا دیں۔ اب وہ بندہ مسلمانوں کے گروہ میں شامل تھا نا، لیکن اس سے زنا ہوا۔ اسی طرح شراب بھی لوگ پیتے تھے، اس طرح لوگ چوری بھی کرتے تھے۔ بنو مخزوم کی ایک عورت فاطمہ، اس نے چوری کی، حضور نے اس کے اوپر حد جاری فرمائی۔ اس لیے جہاں تک اعمال کا تعلق ہے اس میں لوگوں سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، احمدیوں سے بھی ہوتی ہیں، ہم سے بھی ہوتی ہیں جی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اجتماعی طور پر درست ہیں، ہم نے اللہ کی رسی کو، حبل اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا ہے، اور حبل اللہ قرآن اور خلافت ہے جی، لیکن جو ہم سے باہر ہیں وہ ان برائیوں میں اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ اب ان کو وہ برائی لگتی نہیں۔ ہماری جماعت میں اگر کوئی شخص غلطی سے یا جان بوجھ کر کسی احمدی کو ایک احمدی قتل کرتا ہے تو اس کی سزا اخراج نظام جماعت ہے، ہم اس کو نظام جماعت میں نہیں رکھتے جی، اس لیے کہ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ایک احمدی ہو مسلمان اور وہ دوسرے احمدی مسلمان کو قتل کر دے۔ اس طرح اگر کوئی شخص اپنے وارثوں کو یا رشتہ داروں کو حصہ نہیں دیتا یا کچھ اس طرح کا غیر اسلامی غیر شرعی کام کرتا ہے تو نظام جماعت اس کو سزا دیتی ہے۔ نظام جماعت اس کو اگر ممکن ہو، اگر اس حد تک وہ پہنچ جائے تو اس کو اخراج کی بھی سزا دیتی ہے۔ جی، آپ کے پاس یہ سسٹم نہیں ہے، اس لیے میں نے یہ نہیں کہا کہ ہم بالکل فرشتے ہیں اور نہ فرشتے ہو سکتے ہیں۔ جی، مسئلہ صرف یہ ہے کہ اجتماعی طور پر اوپر آپ بگڑ چکے ہیں، اور ہمارے اندر اگر کوئی خرابیاں ہیں تو وہ انفرادی ہیں۔ جی، ہمارے پاس اجتماعی نظام اللہ تعالیٰ کا قائم کردہ جو ہے وہ خدا کے فضل سے ہے۔ جی، بہت بہت شکریہ انصر صاحب۔ فصیح ملک صاحب کے مارکم سے ای میل موصول ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے ہم محمد نواز صاحب کی کال کی طرف بڑھیں گے۔ نواز صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، انصر رضا صاحب کو میرا سلام، خوش نصیبی، ان سے بات ہو رہی ہے۔ جی وعلیکم السلام اللہ۔ جی تو بس گزارش تھی، ایک واقعہ انہوں نے بیان کیا تھا جب حضور پاک نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی، ایک غلام کو آزاد کرایا تھا، اور جب ان کے پیرنٹس کو پتا چلا تھا تو پھر انہوں نے لینے آئے تھے، تو اس واقعے سے ذرا ایمان تازہ ہوتا ہے، پلیز ذرا دوبارہ تفصیل سے بیان کر دیں گے تھوڑا سا اگر تکلیف نہیں ہوتا۔ جی ضرور۔ جی شکریہ نواز صاحب۔ یہ جو غلام تھے یہ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی ہے تو وہ بھی آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں رہتے تھے، حضور نے اپنے بیٹوں کی طرح پالا ان کو، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے جو ماں باپ ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچ گئے، ان کو پتہ لگا کہ زید ابن حارثہ وہاں، کیونکہ کسی نے اٹھا لیا ہوگا، پھر آگے غلام بنا کے بیچ دیا ہوگا، تو انہوں نے آ کر یہ کہا کہ ہم ان کو لینے آئے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں تمہارا بچہ ہے تو تم میری طرف سے آزاد ہے، تم اس کو لے جانا چاہو تو لے جاؤ۔ جی، چنانچہ انہوں نے زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، تو انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں جاتا، اس لیے کہ جو مجھے شفقت اور محبت ان سے ملی ہے وہ تم مجھے نہیں دے سکتے، اس لیے کہ یہ اگرچہ میرے جسمانی باپ نہیں ہیں لیکن یہ میرے روحانی باپ ہیں، اور یہ سگے باپ سے زیادہ بڑھ کر انہوں نے مجھے محبت دی ہے۔ تو انہوں نے جانے سے انکار کر دیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اس بات سے اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے آزاد تو کر ہی دیا تھا ان کو پہلے، اس لیے کہ آپ نے فرمایا تھا میری طرف سے آزاد ہے، جاتا ہے تو لے جاؤ اس کو۔ تو جب وہ نہیں گئے، انہوں نے کہا جی کہ یہ نہیں جا رہا ہمارے ساتھ، تو آپ نے پھر ان کو اپنا بیٹا بنا لیا جی، اور ان کو لے جا کے یہ اعلان کیا کہ یہ زید آج سے میرا بیٹا ہے، چنانچہ لوگوں نے ان کو زید بن محمد کہنا شروع کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے وہ آیت نازل کی کہ ان کو ان کے ادعوہم لآبائہم، کہ ان کو ان کے باپ کے نام سے ہی پکارو، تو پھر لوگوں نے زید بن حارثہ کہنا شروع کر دیا۔ تو یہ واقعہ ہے کہ آپ اپنے غلاموں سے اتنی شفقت کرتے تھے کہ وہ اس غلامی کے اوپر آزادی کو ترجیح دیتے تھے۔ جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب۔ فصیح ملک صاحب کی ای میل موصول ہوئی ہے مارکھم سے، وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک الہام ہے بعد 11 انشاءاللہ، وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس الہام کو 9/11 سے متعلق سمجھا جا سکتا ہے؟
یا اس کی ایک تعبیر وہ لی جا سکتی ہے؟ اس کے بارے میں کچھ عرض نہیں کر سکتا. یہ اپنا اپنا نقطہ ہے ذوقی. لوگ اس کے اوپر سمجھتے ہیں کہ بعض اس کے اوپر بھی اپلائی کرتے ہیں. ابھی ریسنٹلی سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح خامس عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے یہ کہا کہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بعد 11 کا مطلب ہے 2011 کے بعد. جی. تو وہ لوگ اس کے اوپر انہوں نے اپنی امیدیں لگائی ہیں کہ 2011 کے بعد جماعت احمدیہ کو ترقی ملے گی. ترقی تو ضرور ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اب وہ 2011 کے بعد ملتی ہے یا کسی اور 11 کے بعد ملتی ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. جی. لیکن اس سلسلے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. جی شکریہ. انصر صاحب اب ہم پروگرام کے آخری چند منٹوں کی طرف بڑھ رہے ہیں. اگر آپ پروگرام کا کچھ خلاصہ بیان کرنا چاہیں. میں وہ جو شروع کیا تھا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا ایک اقتباس وہ پڑھ دیتا ہوں. جی. یہ 3 جون سن 2010 کو ڈاکٹر صاحب نے کینیڈا سے ٹیلی فونک خطاب کرتے ہوئے یہ بیان فرمایا تھا کہ رب کی ذات سے ہمارا تعلق کٹ گیا ہے اور امت مسلمہ کی زندگیاں مجموعی طور پر اللہ کی بندگی سے خالی ہو چکی ہیں. 17 کروڑ کے ملک میں کتنے ہیں جو اللہ کی رحمت کے طلبگار ہیں؟ کتنے نوجوان بچے بچیاں ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آئیڈیل بنا رکھا ہے. ہمارے دل پتھروں سے سخت اور دل کے چشمے خشک ہو گئے. اب یہ اس سے مجھے وہ یاد آ گیا کہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فطال علیہم الامد فقست قلوبہم، کہ جب ان کے اوپر ایک مدت گزر گئی تو پھر ان کے دل سخت ہو گئے. تو یہ جو افتخار صاحب نے بات کی تھی اس کی تردید قرآن کریم نے بھی کی ہے کہ یہ فرمایا کہ جب نبی کے دور سے ایک عرصہ گزر جاتا ہے فطال علیہم الامد، جب مدت لمبی ہو جاتی ہے جی تو پھر دل سخت ہوتے ہیں. نبی کی موجودگی میں دل سخت نہیں ہوتے، نبی کے زمانے سے تھوڑا عرصہ بعد بھی دل سخت نہیں ہوتے، لیکن جب مدت لمبی ہو جاتی ہے نا پھر لوگوں کے دل سخت ہونا شروع ہوتے ہیں. بارش جب ہوتی ہے اور خوب اچھی بارش ہوتی ہے تو زمین ایک دم سے سخت نہیں ہوتی اس کے بعد، بلکہ زمین نرم رہتی ہے، اس میں سے فصلیں اگتی ہیں، پھل پھول پودے وغیرہ اگتے ہیں. اور پھر جب ایک لمبا عرصہ بارش نہیں ہوتی تب جا کے زمین سخت ہوتی ہے، تب اس کے اندر دراڑیں پڑتی ہیں، پھٹنے لگتی ہے زمین. جی. تو اگر یہ کہا جائے کہ شروع کے زمانے میں بھی اختلاف تھے اور آج کے زمانے میں بھی اختلاف ہے اور یہ اور وہ زمانہ بالکل ایک ہے، یہ بالکل غلط بات ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کی مثال پہلے زمانے کی اور آخری زمانے کی بارش کی طرح کی ہے. مجھے نہیں پتا کہ پہلا دور بہتر ہے یا آخری دور بہتر ہے. تو وہی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روحانی پانی لے کر آئے تھے، آپ کے ذریعے وہ روحانی بارش ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی برکات اور رحمتیں نازل ہوئی ہیں، اس کے نتیجے میں زمین ہری بھری ہو گئی. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس طرح سے ہم زمین کو اس کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرتے ہیں. سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح سے ہم زمین کو اس کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرتے ہیں. اور یہ مثالیں ہم نے تمہارے لیے بیان کی ہیں تاکہ تم اس میں غور و فکر کرو. جی. تو یہ وہ مثال ہے بارش کی کہ فرمایا کہ پہلا زمانہ بھی بارش والا ہے، پھر بیچ میں خشک ہے، اور اس کے بعد پھر آخری زمانہ پھر بارش والا ہوگا. تو خشکی ہوگی یعنی کہ وہ جو میں نے بتایا کہ مسلمان را مسلمان باز کر دن، کہ مسلمان کو پھر مسلمان کرنا ہے، اور وہ دوبارہ بارش ہوگی نبوت کی اور الہامات کی اور وحی کی، اور اس کے نتیجے میں پھر انسانیت دوبارہ زندہ ہوگی. جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب. سامعین اکرام، آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ 770 AM پر سماعت فرما رہے تھے. پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب محترم انصر رضا صاحب موجود تھے. خاکسار آپ کا مشکور ہے. اس کے علاوہ خاکسار ان تمام سامعین کا بھی مشکور ہے جو اس پروگرام کو سنتے ہیں اور اس میں کسی نہ کسی رنگ میں شامل ہوتے ہیں. کنٹرول پینل پہ آج ہمیں انیس احمد صاحب کی خدمات حاصل تھیں. رات 10 سے 12 کے درمیان AM 530 پر آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اطول قدوس طاہر کو اجازت دیجیے. خدا تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.